ان دشمنیوں سے حفاظت، ان فسادات سے حفاظت کا ذریعہ اللہ پاک نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا ہے، وہ ہے قرآن مجید۔ اور قرآن مجید کی ایک خاص سورت سورہ کہف، فرمایا کہ سورہ کہف جس نے پڑھ لیا، اللہ پاک جو ہے اس کو دجال کے ہر فتنے سے اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے، اللہ پاک اس کی 1 ہفتے تک حفاظت فرمائیں گے۔ اور جو سورہ کہف پڑھ لیا، جمعہ سے جمعہ تک اللہ پاک جو ہے اسے خاص نور عطا فرمائیں گے، اس نور کے ذریعے سے وہ بندہ جو ہے ہر فتنے سے بچا رہے گا، ایسا خاص نور عطا فرمائیں گے، وہ جمعہ تک جو ہے اس کے چہرے پر وہ چمکتا ہوا ہوگا۔ سورہ کہف کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھا کرو۔ غلام کے لیے آقا کا ایک فرمان ہی کافی تھا، غلام کی شان یہ تھی کہ وہ سورہ کہف پڑھتا، لیکن آقا نے اور مہربانی فرما دی کہ اس کے بدلے اللہ پاک جو ہے دجال کے فتنے سے حفاظت فرماتے ہیں۔ دوستو، سورہ کہف میں ایک خاص واقعہ ہے اصحاب کہف کے نام سے۔ 7 نوجوان تھے جنہوں نے جو اسلام قبول کر لیا تھا، مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اس دور کا جو بادشاہ جو تھا وہ بڑا ظالم تھا، بڑا بدکار تھا، مسلمانوں کو دیکھ کر خون چھڑتا تھا، مسلمانوں کو صفِ ہستی سے مٹانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اور جب بھی ظالم بادشاہ کرسی پر بیٹھا ہے، اس کا مشن یہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اس زمین سے مٹا دیا جائے، لیکن تاریخ گواہ ہے مٹانے والے مٹ گئے ہیں، اسلام باقی ہے، مٹانے والے ختم ہو گئے، مسلمان باقی ہے، قرآن کو بدلنے والے بدل گئے، قرآن باقی ہے۔ تو اس دور کا جو بادشاہ تھا مسلمانوں پر بڑا ظلم کرتا تھا، بچے کچھ مسلمان رہ گئے تھے، لیکن علاقہ چھوڑ کر جانے کی طاقت اور ہمت نہیں تھی، چاروں طرف شاید سیکیورٹی ہوگی۔ ایک غار میں انہوں نے اپنے ایک کتے کے ساتھ پناہ لے لیا، اور اللہ سے جو دعا کی تھی میرے دوستو، وہ دعا ہمیں بھی یاد کر کے اس کو جو ہے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اب کہف نے جو دعا کی تھی، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن موقع نہیں ملتا، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن سہولتیں نہیں بنتی، اصحاب کہف نے ایمان کو بچانے کی خاطر کیا کیا؟ غار میں پناہ لے لیا، یعنی سب سے پہلے اپنا قدم اٹھایا، اور قدم اٹھا کر اپنی طرف سے پہل کیا ایمان کے بچاؤ کی، پھر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے پروردگار ہم نے ایمان کو بچانے کے لیے اس غار میں پناہ لی ہے، اب جو ہے آپ ہماری گناہ سے بچنے کے لیے ہماری مدد فرما دیجیے، ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے ہماری مدد فرما دیجیے۔ نیک کام جب بھی کریں اللہ سے مدد چاہیں، گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، اللہ سے تعلق کو جوڑیں۔ 309 سال تک وہ غار میں سوتے رہے، اور جب سالوں کے بعد نیند سے فارغ ہوئے، اٹھے، تو کوئی کہتا ہے کہ شاید ہم 1 رات سوئے، 2 دن سوئے، آدھی رات سوئے، آدھا دن سوئے،
پھر کسی اپنے میں سے جو ہے مشورہ کر کے کھانے کو منگایا. اب جب وہ بازار گیا ہے، بازار جا کر جب اپنی کرنسی دکاندار کو دیا ہے تو پتہ چلا یہ تو بہت پرانی کرنسی ہے، سالوں پرانی کرنسی لے کر آ گیا. اس وقت تک جو ہے ماحول بالکل بدل چکا تھا، مسلمانوں کی حکومت آ چکی تھی، وہاں کا جو حکمران تھا وہ بھی مسلمان تھا. پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں پناہ لے لی تھی. اب پھر جو ہے بادشاہ نے ان کا اکرام کیا، ان سے دعائیں کرائی. اب میرے دوستو یہاں پر مجھے ایک نقطے کی بات کرنی ہے. اصحاب کہف کا جو ذکر اللہ پاک نے فرمایا ہے، ہم بھی ایسی ہی رمضان جب آتا ہے تو نمازی بن جاتے ہیں، اللہ کی پناہ لے لیتے ہیں، دیندار بن جاتے ہیں، سر پر ٹوپی، ہاتھ میں رومال، تسبیح آ جاتی ہے، مسواک لے لیتے ہیں، روزے سے ہیں، صاف نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں. اب گانے نہیں سنتے، اب اسٹیٹس بھی ڈالیں گے تو دین کا ڈالیں گے، فیس بک پر کوئی شیئر کریں گے تو قرآن کی آیتوں کو شیئر کریں گے. لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہو گیا اب وہی شیطانیاں شروع ہو گئی. اب وہی جو ہے کام جو رمضان سے پہلے کیا کرتے تھے وہ کام شروع ہو گئے. میرے دوستو اللہ پاک اصحاب کہف کا واقعہ ہمیں سنا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی ایمان کی حفاظت ہو گئی، جان کی حفاظت ہو گئی. 300 سال بعد ایک معجزہ ہوا، ایک کرامت ہوئی، زندہ ہوئے، بادشاہ کو دیکھا، اسلامی حکومت آ گئی ہے. اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اب وہ کیا ناچنے چلے گئے؟ اب وہ جو ہے پٹاخے مارنے چلے گئے؟ اب وہ جو ہے سینما ہال کو چلے گئے؟ اصحاب کہف نے کیا تو کیا کیا؟ اصحاب کہف جو ہے پھر سے غار میں آئے اور اللہ کی یاد میں اپنی زندگی کو وقف کر دیا. ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جب ہم اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں، چاہے وہ رمضان کا موقع آتا ہو یا پھر حج کا موقع ہو، قربانی کا موقع ہو، عاشورے کا موقع ہو، 10 محرم میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یاد کرتے ہوئے، شہادت کو یاد کرتے ہوئے نمازی بن گئے ہو، یا پھر ربیع الاول میں آقا کی یاد میں مسلمان پکے سچے غلام مصطفیٰ بن گئے ہو، تو ہمیں چاہیے کہ اس تعلق کو برقرار رکھا جائے. ہمیں چاہیے کہ نمازی بن کر زندگی گزارا جائے. اصحاب کہف نے یہ سبق دیا ہمیں کہ جب مسلمانوں کی فتح ہوئی اب عیاشی نہیں کرنی ہے، اب عیاری اور مکاری نہیں کرنی ہے، اب جو ہے گانے سن کر پٹاخے جلا کر خوشیاں نہیں منانی، بلکہ اللہ کی یاد میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو دینا ہے. میرے بھائیوں، ہمیں پیدا کرنے کا مقصد ہی اللہ پاک نے یہی بتایا کہ تجھے اس دنیا میں لایا گیا اعلائے کلمت اللہ کرے، اللہ کے دین کو پھیلائے، اللہ کے دین پر چلے. یہی اصحاب کہف اور سورہ کہف ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم دجال کے فتنے سے ایسے ہی بچ سکتے ہیں، شروع کی ہوئی نماز کو مرتے دم تک قائم رکھیں گے، شروع کیے ہوئے اعمال کو مرتے دم تک باقی رکھیں گے، شروع کی ہوئی نیکی کو موت کی آخری سانس تک باقی رکھیں گے. ہمیں یہی تو سکھایا گیا کہ جب تو پیدا ہوا